بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا میرے چینل عشق علی میں بہت بہت خوش آمدید ہے۔ آج میں آپ سے جو واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ اسلام کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے جس کو ہم کبھی بھی ناقابل فراموش نہیں کر سکتے۔ تو آپ سب کا ٹائم ضائع کیے بغیر آئے چلتے ہیں اپنے واقعے کی جانب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاط اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاط فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی اور وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہے، پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ وہ رب اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے کہا، اپنے باپ سے کہلواؤں گی، وہ سخت غضبناک ہوگا۔ اور شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا اور وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے سربر دربار میں بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا، اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے ایک ایک بچے کو اس میں ڈالنا شروع کیا گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور کر لیتا ہوں۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ڈال دی گئی اور وہ فوراً ہی جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان افسوس نہ کر، ذرا بھی پشو پیش نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبوئیں اور مہکیں اسی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اس عورت پہ جس نے اپنے بچے، اپنا دودھ پیتا بچہ، اپنے خدا، اپنے رب العزت، اپنے رسول، اپنے اسلام پر قربان کر دیا۔ اور آج ہم سب اتنے ایزی اور اتنے ہی سیدھے اسلام کو ہم اتنا مشکل بنا بیٹھے ہیں۔ لوگوں، یہ اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے سوچا ہوا ہے۔ اسلام تو بہت سیدھا سادہ مذہب ہے۔ اس پر چلیں، اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو اس پر چلائیں اور جنت کے راستے اپنے لیے ہموار کریں۔ اگر آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوا تو جاتے ہوئے ایک لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔